بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ آپ کے اور میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر لا تعداد انگنت درود پاک صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین، ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ، عشق کی داستان، عشق کا واقعہ ہے اور عشق سے بھرپور یہ واقعہ ہے۔ اور یہ واقعہ جن بزرگوں نے لکھا ہے، بہت ہی بڑے بزرگ جو کہ انتقال کر گئے ہیں، حج پر گئے، آپ کا نام ہے، آپ نے مدینۃ الرسول ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ اپنا واقعہ لکھا ہے۔ آپ کا نام جناب سید منظور احمد شاہ صاحب۔ آپ حج پر گئے، تو جن دنوں آپ حج پر گئے اس ٹائم پاکستان کے ایک معروف مشہور شخصیت، سیاسی شخصیت، وہ بھی حج پر گئے، اور اتفاق سے ایک ہی کمرے پہ سید منظور شاہ صاحب کا بھی وہی کمرہ تھا، اور وہ سیاسی جو بندہ تھا اس کا بھی سیاسی شخصیت کا بھی وہی کمرہ تھا۔ اب وہ اپنے روم میں کمرے میں موجود تھے کہ ایک باہر سے بلی آئی، اور بلی اندر آ گئی۔ جب اندر آئی تو سید منظور احمد شاہ صاحب نے اور اس سیاسی جو شخصیت تھی، انہوں نے روٹی نکال لی اور بلی کو پیش کی، اور بلی نے وہ روٹی قبول کر لی۔ بڑا اچھا لگا انہیں۔ نیکسٹ دوسرے دن پھر وہ بلی آئی، انہوں نے روٹی دی۔ تیسرے دن پھر بلی آئی، پھر انہوں نے روٹی دی۔ پھر انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور یہ مارکیٹ میں گئے، اور جو مخصوص بلیاں جو کھانا کھاتی ہیں ان کے لیے وہ کھانا لے کر آئے۔ اب جتنے دن یہ وہاں رہے، بلی ڈیلی آتی تھی اور یہ وہ اس کو کھانا دیتے تھے۔ اب جو وہ سیاسی شخصیت تھی اس کو بلی کے ساتھ بڑا لگاؤ ہو گیا، کیونکہ وہ کافی امیر تھے اور سیاسی لیڈر بھی تھے، اور یہ واقعہ ہے صدر پرویز مشرف کے دور کا۔ تو ان کا وہ سیاسی جو لیڈر تھے ان کا بڑا سیاسی مطلب اس بلی کے ساتھ بڑا لگاؤ ہوا۔ جب لگاؤ ہوا تو انہوں نے پھر سعودی حکومت سے یہ اجازت طلب کی بلی کو اپنے ساتھ لے کے جانے کی۔ پھر PIA سے جو کاغذات ہیں، جو ڈاکیومنٹس تھے، وہ تیار کروائے اور بڑا خوبصورت قسم کا پنجرہ تیار کروایا کہ اس میں ہم بلی کو پاکستان میں لے کر جائیں گے۔ اب جب جو بھی حجاج، جو بھی حاجی عمرے پر جائیں یا حج پر جائیں تو آخری سلام حضور کے روضہ اقدس پر کرنے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ واپس آتے ہیں۔ سید منظور احمد شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ وہ جو سیاسی شخصیت تھی وہ بھی گئے، سرکار کے روضہ پر سلام کیا۔ اب جب سلام کر کے واپس آئے، جنت البقیع کے پاس ہی تھے کہ انہیں بڑی زبردست قسم سے نیند آ گئی۔ جب نیند آئی تو ان کی آنکھ لگی، دل کی آنکھ کھل گئی، سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ او حاجی، تو حج کرنے آیا تھا، حج کر اور تو واپس جا، اللہ تجھے خیریت و عافیت سے اپنے گھر لے کر جائے، اور ایک کام کرنا، جو میرے در کی جو بلی ہے نا، اس کو اپنے ساتھ نہ لے کر جانا۔ اب خواب کے ہی اندر وہ شخص حضور کے سامنے عرض کرتا ہے، التجا کرتا ہے، التماس کرتا ہے، حضور اس بلی کے ساتھ مجھے بڑا لگاؤ ہو گیا ہے، تو مجھے اجازت دیں میں اس کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں، میں اس کا بڑا خیال کروں گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ بات ایسی ہے کہ 3 دن ہو گئے ہیں، 3 راتوں سے وہ بلی رات کو ساری رات میرے روضہ کے سامنے آتی ہے اور ساری رات روتی رہتی ہے، اور یہی کہتی ہے کہ حضور میں آپ کا در چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، وہ سیاسی بندہ یا جو بھی ہے وہ مجھے لے کر جانا چاہتا ہے، حضور آپ کے در سے دور نہیں جانا چاہتی، حضور آپ کا در مجھ سے چھوٹا جا رہا ہے، حضور آپ کا در اگر میں نے چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گی، حضور کوئی ایسا انتظام کر دیں کہ میں یہاں کی یہاں رہ جاؤں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اس بلی کو آپ نے ساتھ نہیں لے کر جانا۔ یہ محبت بھرا واقعہ ہے، اور یہ شاعر بھی لکھتے ہیں، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پر ہے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ سرکار کے در پر تو جو جانور ہیں ان کا دل نہیں کرتا سرکار کو چھوڑ کر آنے کو۔ اور یقین جانیں، میں جب خود عمرہ کی سعادت حاصل کی تو آخری سلام جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو ایسے تھا جیسے جسم سے نا جان نکل رہی ہے، بار بار مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے تھے اور دل نہیں کرتا تھا وہاں سے واپس آنے کو، ایسے لگتا تھا جیسے جسم سے کسی نے جان ہی نکال لی ہے۔ اور پھر جب لاسٹ ہم گاڑی میں بیٹھے، اپنی وہ بس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بس جب حضور کے روضہ کے پاس سے گزری تو ایک عجیب سی بجلی سی تھی جو ہمارے جسم میں دوڑنا شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ مدینے سے جدائی بہت مشکل ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کو ایسا کرم نوازی عطا فرما دے کہ حضور کے در کے سامنے، وہ بزرگ بھی فرماتے ہیں اور ایک شاعر بھی فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کا روزہ ہو اور سامنے سرکار کا روزہ ہو اور جسم سے جان نکل جائے اور جنت البقیع کے اندر ہمیں جگہ مل جائے۔ تو ہمارے بڑے ایسے بزرگ بھی ہیں جو اکثر دعائیں بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نصیب ہو جائے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر جائیں تو وہاں پر موت ہمیں آ جائے، وہاں پر رہنا نصیب ہو جائے۔ تو پھر ایسے بزرگوں سے ملاقات بھی ہوئی، تو جو یہ دعائیں کرتے تھے
اور جب وہ وہاں گئے تو پھر ایسا ہی ہوا، جب سرکار کے روضہ اقدس پر ان کی نظر پڑی تو بس وہیں پر وہ ان کا انتقال ہو گیا اور جنت البقیع میں ان کا ٹھکانہ بن گیا۔ تو اسی طرح ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر بھی اپنا خصوصی کرم کرے اور اسی طرح سرکار کا روضہ آنکھوں کے سامنے ہو اور سانس پورے ہو جائیں اور جنت البقیع میں ہمیں بھی جگہ مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اوپر اپنا خصوصی کرم عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔